کہ فائٹنگ کرپشن کے اوپر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہے؟ آج بھی سوئس، فرانس اور برٹش بینکوں میں اربوں ڈالر پاکستان کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں پاکستان کی پاس کی بھی اشرافیہ ہے، موجودہ اشرافیہ بھی ہے۔ تو کوئی ایسا ماضی میں اس طرح کئی پروپوزل زیر غور آئی کہ سوئس، برٹش، فرینچ اور امریکن بینکوں سے اگر یہ 5% بھی ڈالرز واپس آ جائیں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا، آپ نے فارن آفس کے اوپر بہت بڑا کٹ لگایا ہے، تو دفتر خارجہ آپ کی ڈپلومیسی کو آگے پرسو کرتا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو آگے یہ پرسو کرتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ بتائیں، بہت سارے فارن مشنز بند ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف کو آپ کم کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ تھینک یو مسٹر پرائم۔ اچھا، بہت شکریہ۔ آپ کا کس چینل سے تعلق ہے؟ جی ٹھیک۔ یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے۔ ویسے تو سارے یہ جو آپ نے بتایا کہ سوئس بینک میں اور دوسرے بینکوں میں اسی طرح کی بات ماضی میں ایک شخص کیا کرتا تھا اور دن رات کہا کرتا تھا، اور کہ جناب 300 ارب ڈالر باہر پاکستان کے جمع ہیں اور میں ان کو 90 دن میں لے کے آؤں گا، اور یہ چور اور ڈاکو میں یہ کا محاسبہ کروں گا۔ کاش یہ سوال آپ 3.5-4 سال میں ان سے کرتے۔ البتہ یہ ضرور ہے، دیکھیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نظام ہے قدرت کا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ اب وہ جو ووٹن کرکٹ کلب میں ایک رفائی ادارے کے لیے پیسہ جمع کیا گیا تھا، وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا۔ دیکھیے کہ جو شخص یہ باتیں دن رات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے کہ میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا اور 90 دن میں لے کے آؤں گا، کرپشن ختم کر دوں گا، وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ صرف یہی نہیں، وہ جو گھڑی تھی، میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں بات پرانی دہرا نہیں رہا، اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے ماڈل کی، اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی۔ خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک انتہائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی، وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی، اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا۔ اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے۔ خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری ایک سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی، اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی لایا جا سکتا۔ اب خالی یہی جرم نہیں کیا، وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی، کتنے میں؟ 5 کروڑ میں، کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی۔ اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک تو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچی گئی اور دوسری جعلی رسید دی گئی، وہ اس سے بھی بڑا جرم۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں۔ حنیف خالد صاحب، اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، بتا دیں ہم۔ فارن آفس والا بتا دیں۔ فورن آفس کے حوالے سے کوئی کٹ نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ جو اسٹینڈرڈ کٹ ہے 15%، وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ ادر دین سیلری اینڈ الاؤنسز، کوئی کچھ نہیں ہو رہا جی۔ یہ آپ کو کس نے فیڈ کر دی ہے؟